ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسے میں اختیار کروں تو میری زندگی پرسکون ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے مسکرا کر جواب دیا کہ تم غصہ نہ کیا کرو. ناظرین کرام، یہ جو غصہ ہے یہ ہماری زندگیوں کو اس طرح سے تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، جیسے جب ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیمک لگ گیا کسی چیز کو. تو جب کسی چیز کو دیمک لگ جاتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو غصہ ہماری زندگیوں کو کرتا ہے. تو ناظرین کرام، اگر ہم اپنی زندگیوں کا آغاز، اپنے دن کا آغاز یہ سوچ کر لیا کریں کہ جب ہم اٹھے کوئی چیز ہمارے گھر میں اس ترتیب سے نہ پڑی ہو جس ترتیب سے ہم چاہتے ہیں، کوئی کام ہماری مرضی سے دفتر میں ویسا نہ ہو رہا ہو جس ترتیب سے ہم چاہتے تھے، ہماری مرضی کے عین مطابق وہ کام نہ ہو رہا ہو، تو ہمیں جیسے ہی غصہ آئے ہم اس لمحے میں بس ایک بات سوچ لیں، اور وہ بات یہ کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کیا ٹپ دی تھی. مشورہ کیا دیا تھا؟ وہ مشورہ تھا کہ غصہ نہ کیا کرو. میں جانتی ہوں میں آپ کے آگے اسکرین کے سامنے یہاں موجود اگر آپ سے کہوں کہ غصہ نہ کیا کریں، آسان کام ہے. آپ کہیں گے اسے کیا پتہ ہماری زندگیوں میں کیا کیا مسائل ہیں، جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، آفس میں سیلری لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وقت پر نہیں آتے، کام صحیح نہیں کرتے. یہ سب جانتی ہوں. لوگ جو ان کے اوپر باس کام کر رہے ہیں وہ کہیں گے جی باس بدتمیز ہیں، ہم سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، ہمیں غصہ آتا ہے. یعنی کہ ریزنز بہت ساری ہو سکتی ہیں، اور ریزنز واقعی ہوں گی. بیوی کہے گی شوہر کی بات میں کیوں مانوں جب وہ مجھے ٹائم نہیں دیتا، میں پورا دن اس کے گھر کے کام کرتی رہتی ہوں. شوہر کہے گا میں تھکا ہارا آتا ہوں، گھر آؤں تو بیوی گھر کے مسائل کی شکایتیں کرتی ہے. یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان ساری شکایتوں کو، مسائل کو چھوڑ کر صرف ایک بات سوچیں کہ ہم نبی کی ذات کو مانتے ہیں تو نبی کی بات کو کیوں نہ مانیں. اور نبی کی بات ہے کہ غصہ نہ کرو. یہ جو غصہ ہے ناظرین کرام، یہ ہماری زندگیوں میں اس طرح سے داخل ہو گیا ہے. انٹالرنس اور غصہ، یعنی ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو گئی ہے جو ہم خود پر کنٹرول جسے کہتے ہیں، وہ ختم ہو گیا. ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں صرف اتنی سی بات پر کہ پیٹرول پمپ پر کسی نے کچھ کہہ دیا، گاڑی پارکنگ کے وقت کوئی مسئلہ ہو گیا، یعنی کوئی چھوٹی بڑی کچھ بھی چیز ہو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس میں آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ رسول اللہ کی بات کو یاد رکھتے ہیں یا اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے. یہ غصہ ہی ہے ناظرین کرام جو دنیا کے 90% مسائل کی جڑ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو اس کی زندگی کے 90% پریشانیاں ہو گئی ختم. بس شرط یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو آپ نے اپنے ذہن میں کیا لے کر آنا ہے؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، یعنی کہ غصہ نہ کیا کرو. تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سکون آ جائے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ غصہ اگر ایک مرض ہے جیسے میں نے بتایا، تو پھر جس طرح ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے، اس غصے کی بھی کوئی نہ کوئی دوا ہوگی، کوئی طریقہ علاج ہوگا. ایسا ہے بالکل. غصے کی ایک دوا تو خود پر قابو پانا ہے، سیلف کنٹرول جیسے میں نے کہا. دوسری دوا ہے ٹالرنس. بس یہ دو خوبیاں اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو یہ معاشرہ جنت اور یہ دنیا امن و آشتی کا انشاءاللہ گہوارہ بن جائے گی.